السلام علیکم۔ اچھا، آج اس ویڈیو میں ہم جو ہے سبق ابتدائی طبی امداد جو ہے اس کی ہم ایکسرسائز کریں گے، اس کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور اس میں جو بھی مشق میں ہے خالی جگہ یا کثیر الانتخابی سوالات ہیں وہ اس کے علاوہ متضاد ہیں، یہ سب ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلا سوال نمبر 1 ہے، ان کے مختصر جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ 1 لائن آنسر ہو یا 2 لائن آنسر ہو، اس طرح۔ پہلا سوال ہے، الف، ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ اس کا بالکل فرسٹ پیج پہ آپ آ جائیں، اس پہ جو ہے پیج نمبر 40 پہ اس کا آنسر ہے، پہلی ہی شروع کی لائنز میں، کہ لائن نمبر 2 ہے، یہ وہ امداد ہے، دراصل نہیں لکھیں گے، یہاں سے لکھیں گے یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے۔ صحیح ہے، ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے، یہ وہ امداد ہے جو کسی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو فوری طور پر بہم پہنچائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 2 میں آپ سے پوچھا گیا ہے، یعنی کہ بے، ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں؟ یہیں اسی لائن کے آخر میں اس کا جواب ہے، سوال نمبر 2 کا، اس امداد کی بدولت متاثرہ فرد کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے؟ سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے، ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑ سکتی ہے؟ کہاں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کس وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی، یہ پیراگراف نمبر 3 ہے، پیج نمبر 40 پر، کسی بھی وقت ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کو کسی وقت بھی چوٹ لگ سکتی ہے، یعنی دنیا کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، کارخانوں میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، کہیں سڑکوں پہ ٹریفک ہے، اور جو ہے اسی طرح سے لوگ جو ہے سوئمنگ کر رہے ہیں، اور کوئی کہیں لوہے کا کام کر رہا ہے، کوئی کہیں فیکٹری میں ہے، تو کوئی جل سکتا ہے، کوئی ڈوب سکتا ہے، کسی کو کوئی اسی طرح رینگنے والا جاندار کاٹ سکتا ہے۔ تو اس طرح مزدور کے فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدور جو ہیں ان کو کسی بھی وقت چوٹ لگ سکتی ہے، سڑک پر چلتے ہوئے کسی موٹر گاڑی سے ٹکر ہو سکتی ہے، میدان میں کھیلتے ہوئے کوئی کھلاڑی گر سکتا ہے، باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے پاؤں پھسل سکتا ہے، یعنی یہ ساری انہوں نے بتائی ہے۔ جہاں پیراگراف کا اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر جو ہے دال ہے، کہ ابتدائی سانپ ڈس لے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا اس صفحے پہ پورا جواب موجود ہے، صفحہ نمبر 41 پر، کہ اگر کسی کو جو ہے پیراگراف نمبر 2 ہے، اس میں تیسری لائن جو ہے، اگر سانپ ڈس لے، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کا آپ جواب شروع کریں گے کہ اگر سانپ ڈس لے تو زہر کو دل تک پہنچنے سے روکا جائے، اور زخمی جگہ سے 2 انچ اوپر رسی یا کپڑا باندھ دیں، جتنی جلدی ممکن ہو متاثرہ فرد کو اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر جو ہے دال ہو گیا ہے، اس کے بعد سوال نمبر ہے، ڈوبنے والے شخص کو ابتدائی طبی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ یعنی کوئی شخص ڈوب گیا ہے، اب ڈوب کے اس کو نکال لیا گیا ہے، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو یہاں ہے اسی طرح پہلا، دوسرا، تیسرا پیراگراف ہے، اس میں ہے بالکل سٹارٹ میں ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو تو اسے پانی سے باہر نکال کر نبض دیکھی جائے اور اس کے پیٹ میں سے پانی نکالیں گے، یعنی کہ یہ جہاں پیراگراف کا اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک اس کا کمپلیٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سوال نمبر ہو گیا ہے، سوال نمبر اس کے بعد ہے واو، اگر کوئی بجلی کے تار سے چمٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر جو ہے بجلی کے، تو اس کا جواب آخری والا پیراگراف ہے، اس میں 1 2 3 4 چوتھی لائن میں آپ دیکھیں کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ بجلی کے تار یا مشین سے اسے الگ کیا جائے، سوئچ کو بند کر کے پلگ نکال دیں، بہتر ہے کہ مین سوئچ ہی بند کر دیا جائے یا فیوز نکال دیا جائے، اور متاثرہ فرد کو ننگے ہاتھ سے مت چھوئیں، ٹھیک ہے، یہ کام سب سے پہلے کرنا ہے اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے، موصل اور غیر موصل اشیاء سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اسی سبق میں ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ غیر موصل کا بتایا ہے کہ غیر موصل وہ ایسی اشیاء جن میں سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے، مثلا لکڑی، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ، اور پھر موصل لکھیں گے، موصل کے آگے کیا لکھیں گے؟ ایسی اشیاء جن میں سے بجلی کا کرنٹ بآسانی گزر سکے، انہیں موصل کہتے ہیں۔
اور وہ کون سی ہوتی ہیں؟ پانی، تانبا، لوہا، یہ سب چیزیں جو ہے نا ان کی مثال آپ لکھ دیں گے 2-3 لفظ کی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے مختصر۔ اس کے بعد پھر یہ ان میں سے آپ لگا لیں نشان اس کو دیکھتے ہوئے۔ ان میں سے غیر موصل ہے، کیا کیا آپشن ہے؟ لوہا، پیتل، تانبا، لکڑی۔ لکڑی غیر موصل ہے کیونکہ اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ نظام تنفس سے مراد ہے سانس لینے کا نظام۔ لو لگنے سے جسم میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کس چیز کی؟ پانی کی۔ ان میں سے موصل ہے کیا؟ لکڑی، پتھر، پانی، پلاسٹک۔ تو یہ پانی کے علاوہ باقی 3 چیزیں جو ہیں یہ غیر موصل ہیں، اور پانی جو ہے موصل ہے کیونکہ اس میں سے کرنٹ بآسانی گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سوال ہے فرسٹ ایڈ باکس میں موجود سامان کی فہرست بنائیے۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں مختلف اقسام کی پٹیاں ہو سکتی ہیں، کینچی ہو سکتی ہے، ٹنکچر ہو سکتے ہیں، 2-3 اقسام کے مرہم ہو سکتے ہیں جن میں سے کوئی زخم پہ لگانے کے لیے اور کوئی جلی ہوئی جگہ پر لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ جو ہے پین کلر بھی رکھی جاتی ہیں، یعنی درد کش ادویات بھی رکھی جاتی ہیں، اور جو ہے اس میں سنی پلاسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، گرم پٹی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں فرسٹ ایڈ باکس میں رکھی جاتی ہیں۔ پھر ہے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، یہ آپ خود بنائیں گے۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کیجیے، یہ سوال عموماً نہیں کرایا جاتا ہے اس لیے میں بھی نہیں کراتی ہوں۔ پھر ہے واحد کی جمع۔ جمع میں کیا ہے بنانے ہیں؟ واحد ہی تمام الفاظ لکھے ہوئے ان کی جمع آپ کو لکھنی ہے۔ فرد کا کیا ہے؟ افراد، فرض کا فرائض، شخص کا اشخاص، حادثہ کا حادثات، جسم اجسام، مقصد کا مقاصد، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ الفاظ کے متضاد ہیں۔ الفاظ کے متضاد کیا ہیں؟ تاریکی، تاریکی سب کو پتہ ہے اندھیرے کو کہتے ہیں، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ متضاد کیا ہوگا؟ روشنی۔ باقاعدہ، باقاعدہ کا کیا ہے؟ بے قاعدہ۔ عوام، خاص، خواص ہوگا، خاص نہیں ہوگا، خواص، عوام، خواص۔ کمی، فراوانی، دھوپ، چھاؤں، ٹھنڈا، گرم۔ بس ان ایکسرسائزز میں سے بیسک یہی ایکسرسائز ہیں جو عمومی طور پہ کروائی جاتی ہیں اسکولوں میں۔ اس کے علاوہ کہیں کچھ کروایا جائے اور کسی بچے سے نہ ہو تو وہ مجھے پھر میسج کرے، میں اس کو بتاؤں گی اور سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔